کی فراہمی کے لیے آپ PFFB آڈیو ورلڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آڈیو ورلڈ کے پاس 5ویں جماعت سے لے کر MA تک کے آرٹس کے مضامین کی ریکارڈنگز دستیاب ہیں۔ یہ آڈیو کتب فری رجسٹرڈ میل کے ذریعے آپ کے گھر پہنچائی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ It's the most notorious prison in the world, a state of its own, an extrajudicial enclave designed and commissioned by the Bush administration as a holding ground for the hundreds picked up in the battlefield that is the global war on terror. As the Bush administration ends its 10-year reign at the White House, I had a chance to visit Guantanamo Bay, a place that has become symbolic of the Bush presidency and with a legacy which will continue to dog the new administration. یہ PFFB آڈیو ورلڈ کی آواز ہے۔ کتاب انسائیڈ گوانتانامو بے، تحریر وسیم شیر۔ دنیا کی بدنام زمانہ جیل میں امریکی مظالم کا روح پرسا احوال۔ 6 CDs پر یہ کتاب مکمل ہوئی۔ یہ اس کی CD نمبر 1 ہے۔ اس کو آپ کے لیے پڑھا اصغر حسین نے۔ آڈیو کنٹرولز پر ہیں عارف بزمی۔ ہماری صوتی کتب کی کاپی بنانا قانوناً جرم ہے۔ اگر آپ صوتی کتابوں کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر 225-3803 یا PO باکس نمبر 1652 اسلام آباد پر محمد منیب سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 1، گوانتانامو بے۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جو گوشۂ گمنامی میں ہیں۔ ان علاقوں کے بارے میں دنیا کی ایک بڑی آبادی کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں واقع ہیں اور وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اکثر لوگ تو ان شہروں اور مقامات کے نام تک سے آگاہ نہیں ہوتے، لیکن وقت کچھ ایسے واقعات رونما کرتا ہے کہ وہ علاقے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں اور ہر ایک کی زبان پر اسی علاقے کا نام ہوتا ہے۔ گوانتانامو بے بھی ایک ایسا ہی علاقہ ہے جس کا نام آج سے چند سال پہلے تک کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن پھر وقت بدلا اور گوانتانامو بے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ امریکی ریاست فلوریڈا سے چند سو کلومیٹر دور 18 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل گوانتانامو بے کچھ عرصے پہلے تک ایک غیر مانوس سا نام تھا، لیکن آج دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جسے یہ معلوم نہ ہو کہ کیوبا سے متصل امریکی بحریہ کے اس اڈے میں کیا ہو رہا ہے، اور وہاں گزشتہ 4 سال سے سینکڑوں مسلمان قیدی قید و بند کی صعوبتیں کس طرح برداشت کر رہے ہیں۔ چاروں اطراف سے سمندر میں گھرے اور خونخوار شارک مچھلیوں کی وجہ سے معروف اس دلدلی علاقے کے ساحل پر بنے قید خانے میں ناکردہ جرم کی سزا بھگتنے والے ان بد نصیب قیدیوں کے یہ کٹھن دن اور راتیں کب اور کیسے ختم ہوں گی یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس قید خانے کے قیدی اس وقت کو ضرور یاد کرتے ہیں جب انہیں گرفتار کیا گیا۔ بہت سے اس تلخیات کو بھلا چکے ہیں، لیکن اکثریت کو یاد ہے کہ جب افغانستان میں امریکی جارحیت کے نتیجے میں طالبان نے پسپائی اختیار کی تو سینکڑوں طالبان، القاعدہ ارکان اور پاکستان سمیت مختلف ملکوں کے سینکڑوں بے گناہ شمالی اتحاد کے جنگجوؤں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ بعض کو امریکی و برطانوی کمانڈوز نے گرفتار کیا۔ گرفتاری کے بعد سب کو افغانستان کی مخصوص جیلوں میں رکھا گیا۔ بعد میں امریکیوں نے القاعدہ اور طالبان کے 600 سے زائد اہم افراد کو گوانتانامو بے منتقل کر کے بے دیوار و بے چھت اذیت ناک پنجروں میں قید کر دیا۔ جس وقت امریکی ٹرانسپورٹ جیٹ طیارے کے ذریعے ان قیدیوں کو گوانتانامو بے منتقل کیا جا رہا تھا،
تو اس وقت بھی ان کے ساتھ انسانیت سوز رویہ اختیار کیا گیا۔ ان کے پاؤں میں الیکٹرک بیڑیاں اور ہاتھوں میں جدید وضع کی خصوصی ہتھکڑیاں لگائی گئی تھیں۔ انہیں طیارے کے آخری حصے میں ایک دوسرے کے ساتھ تہ لگا کر اس طرح جکڑا گیا کہ وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ ان قیدی مجاہدین میں سے اکثر زخمی حالت میں تھے، جبکہ ایک مجاہد کی دونوں ٹانگیں گولیوں سے چھلنی تھیں، مگر اس کے باوجود اسے پیدل چلا کر جہاز میں سوار کرایا اور بیڑیوں میں جکڑا گیا۔ قیدیوں کے جسموں پر لباس نام کی کوئی چیز نہ تھی، البتہ سر ڈھانپنے کے لیے انڈر ویئر نما چیتھڑے انہیں پہنائے گئے، اور سخت سرد موسم کی اذیت اور زخموں کی تکالیف کا ذرہ بھر احساس کیے بغیر اسی حالت میں انہیں 23 گھنٹے طویل سفر کے بعد گوانتانامو بے تک پہنچا دیا گیا۔ یہاں بھی قیدیوں کی حالت زار کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ انہیں جانوروں جیسے پنجروں میں بند کر دیا گیا اور ان کی داڑھیاں مونڈ دی گئیں۔ اپنے اس شرمناک فعل کا جواز امریکی کمانڈر نے یہ پیش کیا کہ قیدیوں کے بال بہت بڑھے ہوئے تھے، لہذا جوئیں پڑ جانے کے ڈر سے ان کے سر اور داڑھیاں صاف کی گئیں۔ گوانتانامو بے جہاں قیدیوں کو رکھا گیا وہ ایک دلدلی علاقہ ہے۔ چاروں اطراف میں واچ ٹاور یعنی نگرانی کرنے والے بلند ٹاور ہیں۔ ان کے اطراف میں انتہائی طاقتور روشنی کا اہتمام بھی کیا گیا، جس کی وجہ سے رات کو یہ علاقہ جگمگاتے ہوئے دن کا سما پیش کرتا ہے۔ قیدیوں کو اس بے پناہ روشنی کے باعث نیند نہیں آتی، جبکہ روشنی پر جمع ہونے والے زہریلے پتنگے اور مچھر علیحدہ اذیت دینے کا باعث بنتے ہیں۔ قیدیوں کو ایک سفید تولیہ بھی دیا گیا ہے، جسے وہ اپنے نشست گاہ پر یا بطور جائے نماز بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ گوانتانامو بے میں قیدیوں کو گہرے نارنجی رنگ کا مخصوص لباس پہنایا گیا ہے۔ اس پر ہر قیدی کا پنجرہ نمبر اور خصوصی وارڈ درج ہے۔ قیدیوں کے کانوں میں خصوصی طور پر تیار کردہ ایئر ڈاٹ لگائے گئے ہیں تاکہ وہ کچھ بھی نہ سن سکیں۔ اسی طرح ان کی آنکھوں پر بھی ایک خاص طرح کے مٹیریل سے تیار کردہ پٹی باندھی جاتی ہے، یا پھر انہیں خصوصی طور پر بنے سیاہ چشمے پہنائے جاتے ہیں تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں۔ انہیں آپس میں بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ان کے ہاتھوں میں وزنی دستانے اور ہتھکڑیاں، جبکہ پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں۔ ان قیدیوں سے روزانہ 4 سے 9 گھنٹے تک تفتیش کی جاتی ہے۔ ذہنی و جسمانی اذیتیں دینے کے ماہر ہمہ وقت موجود رہتے ہیں، جو بالخصوص دوران تفتیش اپنی مہارت ان بے بس قیدیوں پر آزماتے ہیں۔ تفتیش کرنے والے افراد کے گروپ بدلتے رہتے ہیں۔ گوانتانامو بے میں جب مسلمان قیدیوں کو لایا گیا تو انہیں قرآن مجید کے نسخے بھی دیے گئے۔ امریکی فوجی قرآن مجید کے نسخے دیتے وقت تمسخر اڑاتے اور کہتے رہے کہ یہ تمہارا قرآن ہے، جس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے سبب آج تم یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہو۔ لو اسے پڑھو اور اب اسی سے مدد مانگو کہ یہ تمہیں یہاں سے رہائی بھی دلا دے۔ گوانتانامو بے میں مجاہدین قیدیوں کو ذہنی و جسمانی اذیت دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا جاتا، جس کے باعث اکثر قیدیوں کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ 27 جنوری 2002 کی شب فاکس ٹی وی پر یہ منظر دکھایا گیا کہ ایک قیدی مجاہد کو ننگا کر کے گھسیٹا جا رہا تھا، جبکہ ایک امریکی فوجی سفید تولیے کی آڑ میں ننگے قیدی کو کیمرے کی زد سے بچا رہا تھا۔ دنیا کے اصرار پر امریکی حکام نے گوانتانامو بے میں ریڈ کراس کی ایک 4 رکنی ٹیم کو آنے کی اجازت دی۔ ان میں ایک فارسی، ایک پشتو، ایک اردو اور ایک عربی زبان پر عبور رکھتا تھا۔ ریڈ کراس کی ٹیم کو اس پابندی کے ساتھ قید خانوں کا دورہ کرنے کی اجازت دی گئی کہ وہ جنیوا میں واقع اپنے ہیڈ کوارٹر کو صرف وہ بتا سکتے ہیں جو انہیں امریکی کیمپ کمانڈر
بریف کریں گے، نہ کہ وہ جو کچھ وہ دیکھ رہی ہیں۔ قیدیوں کی حالت زار کے بارے میں عالمی میڈیا اور کسی انسانی حقوق کے ادارے کو بھی کچھ بتانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ گوانتانامو بے میں دنیا کے 20 ممالک کے 600 سے زائد قیدی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، اگر قصوروار ہیں تو سزا دی جائے اور بے قصور ہیں تو آزاد کیا جائے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ امریکی انتظامیہ یہ کہتی ہے چونکہ گوانتانامو بے امریکی علاقہ نہیں ہے، اس لیے امریکی عدالتیں وہاں مقید افراد کی سنوائی کرنے کا اختیار نہیں رکھتیں، اور چونکہ کیوبا کی حکومت اور عدالتوں کا بھی وہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس لیے یہ قیدی ایک طرح سے زندگی اور موت کے درمیان معلق ہیں۔ وہ انصاف کے لیے ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کہیں سے کوئی داد رسی نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے برعکس آئے دن امریکی انٹیلیجنس اور فوج کے اہلکار تشدد کر کے ان سے کچھ نہ کچھ اگلوانے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کبھی قرآن کریم کی بے حرمتی کے ذریعے مشتعل کیا جاتا ہے اور کبھی زندگی بھر جیل میں سڑنے کی دھمکی دے کر انہیں مہر بلب کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ لیکن خود مغربی ذرائع ابلاغ میں امریکہ کے یہ کارنامے جب تواتر کے ساتھ جگہ پانے لگتے ہیں تو اپنی صفائی میں امریکی حکومت کو وضاحتیں جاری کرنا پڑتی ہیں۔ کیوبا کی سرزمین پر امریکہ منمانے طور پر جو کچھ کر رہا ہے، اس پر بعض حلقوں نے کیوبا کی بھی سرزنش کی ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک چاہتے ہیں کہ کیوبا کو اپنی سرزمین سے امریکیوں کو نکال کر باہر کرنا چاہیے، لیکن شاید ان کے علم میں یہ بات نہیں کہ کیوبا کا خود اپنی سرزمین پر کوئی اختیار نہیں، اور گوانتانامو بے کا یہ علاقہ تقریباً 100 سال سے اس طرح امریکہ کے غاصبانہ قبضے میں ہے۔ امریکیوں نے اس کے چاروں اطراف انتہائی مہلک بارودی سرنگیں بچھا کر اسے کیوبا کے دیگر حصوں سے بالکل الگ تھلگ کر دیا ہے۔ قسط نمبر 2، گوانتانامو بے، مختصر تاریخ۔ کیوبا کئی سو سال تک اسپین کی نوآبادیات میں شامل رہا ہے۔ اس سے پہلے برطانوی فوج نے بھی کیوبا کے اس حصے پر قبضہ کیا تھا جسے آج گوانتانامو بے کہا جاتا ہے۔ پہلے اس کا نام کمبرلینڈ تھا۔ یہاں 1790 میں جنگ نبرکی جنگ بھی لڑی گئی۔ 18ویں صدی عیسوی میں کیوبا کے عوام ہسپانوی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد میں مصروف تھے۔ 1898 میں اس وقت جب کہ کیوبا کے حریت پسند ہسپانوی تاج شاہی کے خلاف اپنی 30 سالہ جد و جہد میں کامیابی سے ہمکنار ہونے والے تھے، امریکہ نے بھی اسپین کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، کیونکہ اسپین نے مبینہ طور پر ایک امریکی جنگی جہاز دی مین کو تارپیڈو مار کر ڈبو دیا تھا۔ بعد ازاں اسی جنگ میں اسپین کو شکست ہو گئی۔ اسی سال پیرس میں کیے گئے ایک معاہدے کے تحت کیوبا کا قبضہ اسپین سے لے کر امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیرس میں ہونے والے اس اجلاس میں کیوبا کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا، جس میں اس وقت امریکی صدر ولیم نے برسرعام یہ اعلان کیا تھا کہ جمہوریہ کیوبا کی آزادی کو تسلیم کرنا دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس ہٹ درمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ کیوبا کے عوام کو ایک بار پھر اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز کرنا پڑا۔ اس بار ان کے مد مقابل ہسپانویوں کی جگہ امریکی تھے۔ 4 سال تک کیوبا پر امریکہ کی فوج نے حکومت کر کے یہ دکھا دیا تھا کہ وہ اس پر مکمل قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتی، لہذا اس نے وہاں ایسا نظام مسلط کیا جس کے تحت اس جزیرہ نما ملک پر اس کا سیاسی اور اقتصادی کنٹرول برقرار رہ سکے۔ امریکہ نے کیوبا کے عوام پر واضح کر دیا کہ کیوبا کا کوئی آئین اس وقت تک منظور نہیں کیا جائے گا جب تک اس میں فلاٹ امینڈمنٹ شامل نہ ہو۔ اس میں آئینی ترمیم کر کے امریکہ کو کیوبا میں فوجی مداخلت کرنے اور وہاں بحری اڈے قائم کرنے کی اجازت دی گئی۔ کیوبا کے پاس امریکی دباؤ کے آگے جھکنے کے علاوہ
کوئی چارہ باقی نہ بچا تھا۔ انہیں جتنی بھی آزادی مل رہی تھی اس کی خاطر وہ امریکی شرائط ماننے پر مجبور ہو گئے۔ امریکی مفادات کی تکمیل کے لیے ایک امریکی شہری ٹامس ایسٹراڈا پالما کو کیوبا کا پہلا صدر مقرر کیا گیا۔ امریکہ کو محافظ ملک کا درجہ دینے والی کیوبا کی اس کٹ پتلی حکومت نے 1903 میں ایک مستقل معاہدے پر دستخط کیے، جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ امریکہ کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ وہ بحری جہازوں میں ایندھن بھرنے اور بحری اڈے قائم کرنے کے لیے گوانتانامو بے پر مکمل قبضہ رکھ سکتا ہے۔ اس طرح 23 فروری 1903 کو گوانتانامو بے میں امریکی بحری اڈے کے قیام کے ساتھ کیوبا کا اس سے تعلق ختم ہو گیا۔ 1934 میں انتہائی سنگین اقتصادی بدحالی کی بنا پر امریکہ نے نام نہاد اچھے پڑوسی کی پالیسی اختیار کی اور کیوبا سے برابری کے حقوق کے سلسلے میں 1903 کا مستقل معاہدہ منسوخ کر دیا۔ تاہم گوانتانامو بے سے متعلق تمام شقیں جوں کی توں برقرار رکھی گئیں۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ جس وقت واشنگٹن میں برابری کے حقوق کے اس معاہدے پر دستخط ہو رہے تھے، اس وقت 20 سے زائد امریکی جنگی جہاز کیوبا کے ساحلوں کے دوستانہ دورے پر پہنچے ہوئے تھے، اور اس کا مقصد سوائے اس انتباہ کے اور کچھ نہیں تھا کہ کیوبا اپنے آپ کو بالکل آزاد نہ سمجھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب استعماری طاقتوں کا زوال شروع ہوا اور ظلم، ناانصافی، جبر اور استحصال کے خلاف مظلوم قومیں اپنی جد و جہد میں کامیاب ہونے لگیں، تو اسی دوران اقوام متحدہ کے منشور میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ہر وہ معاہدہ جو جبر کی بنیاد پر اور غیر مساویانہ انداز میں کسی قوم پر مسلط کیا جائے گا، کالعدم سمجھا جائے گا۔ اس اصول کے پیش نظر 1970 کی دہائی میں اقوام متحدہ میں پاناما کے سفیر نے نہر پاناما کے معاہدے کے خلاف دلائل دیے تھے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ کو اس نہر پر غیر معینہ مدت کے لیے تصرف کا حق حاصل تھا۔ اقوام متحدہ میں پاناما کے موقف کی زبردست حمایت کی گئی اور وہ یہ مقدمہ جیت گیا، جس کے بعد نہر پاناما پر لہرانے والا امریکی پرچم لپیٹ دیا گیا اور اس کی جگہ پاناما کا پرچم لہرانے لگا۔ کیوبا نے بھی پاناما کی تقلید میں گوانتانامو بے سے امریکی قبضہ ختم کرانے کے لیے اقوام متحدہ سے رجوع کیا اور اس سلسلے میں قرارداد منظور کرانے کی کوشش کی گئی۔ اسے کیوبا کی بدقسمتی کہیں یا امریکہ کی ہٹ درمی کہ اس سلسلے میں عالمی فورم پر کبھی بات چیت کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی گئی۔ غیر وابستہ ملکوں کی تنظیم سے مداخلت کی اپیل کی جاتی نہیں، لیکن کیوبا کے عوام اور وہاں کی حکومت کے مسلسل احتجاج کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ کیوبا کی موجودہ حکومت اس معاہدے کی سختی سے مذمت کرتی ہے جس کے تحت گوانتانامو بے پر قبضہ جمایا گیا ہے، اور اس ضمن میں 1969 کے ویانا کنونشن میں منظور کردہ لا آف ٹریٹیز کے آرٹیکل 52 کا حوالہ دے کر وہ اپنا یہ کیس بہت مضبوطی سے پیش کرتی ہے کہ اگر جبر یا دھمکی کے ذریعے کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے تو وہ کالعدم ہے، جیسا کہ کیوبا کے آئین میں 1903 میں پلاٹ ترمیم کے ذریعے کیا گیا تھا۔ تاہم اس کے جواب میں امریکہ نے کیوبا کے آئینی کنونشن کو خبردار کیا کہ اس ترمیم میں کوئی تبدیلی کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ امریکی فوجی کیوبا سے واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ امریکہ نے اس شرط پر کیوبا کو آزادی دی تھی کہ وہاں امریکی فوجیں مستقل قیام پذیر رہیں گی۔ اسی پلاٹ کی ترمیم کی بنیاد پر 1903 اور 1934 کے معاہدوں پر جنیوا کنونشن کا بھی اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ اب بظاہر تو امریکہ نے کیوبا کی یہ سرزمین پٹے یا لیز پر حاصل کی ہے۔ اس اراضی کی بزنگ کا سالانہ کرایہ 2000 سونے کے سکے یا 1903 میں سونے کی قیمت کے مطابق 4085 امریکی ڈالر مقرر کیا گیا تھا۔ اس طرح امریکہ اس زمین کے ہر مربع میٹر جگہ کے لیے سالانہ کرائے کی مد میں
1 سینٹ ادا کرتا ہے۔ کرائے کی اس رقم کا چیک باقاعدہ سے ہر سال کیوبا کی حکومت کو روانہ کیا جاتا ہے۔ 1959 میں فیڈرل کاسٹرو کے برسر اقتدار آنے کے بعد ان کی حکومت سے پہلی اور آخری غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے پہلی بار کرائے کا امریکی چیک کیش کرا لیا، لیکن اس کے بعد یہ چیک قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ گوانتانامو بے پر امریکی قبضے کو غیر قانونی سمجھتی تھی۔ لیکن امریکہ کا اس سلسلے میں موقف یہ تھا کہ چونکہ کاسٹرو کی حکومت نے مذکورہ معاہدے کے تحت چیک قبول کر کے لیز کی توثیق کر دی ہے، اس لیے وہ یک طرفہ طور پر سیاسی کشیدگی یا نظریاتی اختلافات کی بنیاد پر اس معاہدے کے خلاف نہیں جا سکتی اور نہ ہی پلاٹ ترمیم کے تحت کیوبا کی خود مختاری ختم کرنے یا وہاں فوجی قبضے کا امریکہ پر الزام لگا سکتی ہے۔ اس لیے کہ معاہدے کی ایک شق یہ بھی ہے کہ اس کی منسوخی دونوں حکومتیں متفقہ طور پر کر سکتی ہیں، یا اگر امریکہ اپنی تنصیبات چھوڑ کر ہٹ جائے تو ایسی صورت میں معاہدہ منسوخ سمجھا جائے گا۔ 1961 میں امریکی صدر آئزن پاور نے کیوبا کے ساتھ سیاسی تعلقات ختم کر دیے۔ اس زمانے میں کیوبا کے بہت سے باشندوں نے اس جزیرے میں پناہ لے لی اور کیوبا کی ملیشیا کے سپاہی اور امریکی میرین یہاں لگے باڑ کے مخالف اطراف میں سخت کشیدگی کی حالت میں گشت کرتے نظر آتے تھے۔ آج بھی وہاں یہی صورتحال ہے اور کیوبا اور امریکی فوجی مخالف اطراف میں مورچے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اکتوبر 1962 میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے گوانتانامو بے پر موجود بیس کے عملے اور فوجیوں کے بیوی بچوں کو وہاں سے واپس امریکہ آنے کا حکم دے دیا، کیونکہ امریکہ کو شک پڑ گیا تھا کہ روس نے کیوبا میں اپنے میزائل لگائے ہیں۔ اس سے مشہور کیوبن میزائل مسئلے کا آغاز ہوا، جو روس کے کیوبا سے اپنے میزائل ہٹانے کے بعد حل ہو گیا۔ گوانتانامو بے میں ایک بار پھر 1964 کو اس وقت حالات کشیدہ ہو گئے جب فیڈرل کاسٹرو نے امریکہ کی جانب سے کیوبن مچھیروں کے فلوریڈا کے پانی میں مچھلیاں پکڑنے پر جرمانے کی سزاؤں کے جواب میں امریکی بیس سے پانی اور ہر قسم کی سپلائی منقطع کر دی۔ اس کے بعد امریکہ نے گوانتانامو بے کو خود کفیل بنایا، جہاں پر اب ایک پلانٹ 3.4 ملین گیلن پانی روزانہ صاف کرتا ہے اور 8 لاکھ کلو واٹ پاور بجلی پیدا کرتا ہے۔ گوانتانامو بے میں موجود امریکی بیس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہوائی جہاز کے لیے لیوارڈ کی جانب جگہ بنائی گئی ہے اور مین بیس ونڈو وارڈ کی جانب واقع ہے۔ 1991 میں اس وقت امریکی نیول بیس کا مشن مزید بڑھایا گیا جب تقریباً 34,000 سے زائد مہاجرین یہاں سے گزرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1994 میں آپریشن سی سگنل کا آغاز کیا گیا اور اسے ہیٹی اور کیوبا سے آنے والے مہاجرین کی مدد کا ٹاسک دیا گیا۔ 1994 میں یہاں مہاجرین کی تعداد بہت بڑھ گئی تو امریکہ نے اپنے فوجیوں کو اپنے خاندان واپس امریکہ بھیجنے کا حکم دیا۔ یہاں پر امریکہ نے 1994 میں مختلف قسم کے کیمپ قائم کیے، جن میں ایکس اے کیمپ زیادہ مشہور ہے، جہاں پر امریکہ دنیا بھر سے لائے گئے قیدیوں کو رکھتا ہے۔ امریکہ نے اس بیس سے 2 اور آپریشن بھی کیے، جن میں ایک 1996 میں میراتھن آپریشن تھا، جبکہ دوسرا 1997 کا پریزیڈنٹ ہون آپریشن تھا۔ ان دونوں آپریشنوں کا مقصد امریکہ میں اسمگل کیے گئے چینی باشندوں کی تلاش تھا۔ 2003 میں گوانتانامو بے میں مزید سہولیات اور جدید ترین ٹیکنالوجی نصب کی گئی۔ اس کے علاوہ سپاہیوں کے لیے مناسب رہائش گاہ اور ڈائننگ ہالوں کے قیام پر ابھی کام جاری ہے۔ گوانتانامو بے میں امریکہ نے جدید ٹریفک کنٹرول سسٹم اور مختلف قسم کے موسموں کا مقابلہ کرنے کے لیے سپاہیوں کے لیے بہترین بیرکیں بنانے کا کام بھی شروع کیا ہوا ہے۔ اس امریکی نیول بیس میں نیول ہسپتال، ڈینٹل ہاسپٹل، نیول میڈیا سینٹر، نیوی میٹرولوجک یعنی موسمی سینٹر اور ڈیفنس اسکول پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر مجرموں کا تفتیشی سینٹر،
ہیومن ریسورس آفس، ریڈ کراس اور فیملی سپورٹ سینٹر کے دفاتر بھی کام کر رہے ہیں۔ گوانتانامو بے، جو کیوبا کے جزیرے کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع ہے، میامی فلوریڈا سے تقریباً 500 میل کے فاصلے پر ہے۔ گوانتانامو بے کے کیمپ ایکس رے میں طالبان اور القاعدہ کے مہمانوں کو رکھا گیا ہے اور وہاں پر قائم 5 تفتیشی مراکز میں سے ان سے مختلف طریقوں کے ذریعے تفتیش کی جاتی ہے۔ اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر اب کوئی امریکہ سے یہ توقع کرے کہ وہ گوانتانامو بے کے عقوبت خانے میں قید سینکڑوں بے گناہ قیدیوں کو انصاف فراہم کرے گا تو غلط ہوگا، اس لیے کہ امریکہ نے خود انتہائی عیاری اور مکاری سے گوانتانامو بے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ جس پلاٹ ترمیم کو اس قبضے کا جواز بنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں 1947 میں ہیگ میں عالمی عدالت انصاف کے ایک جج سرگئی کریلوف نے کہا تھا، ہر وہ معاہدہ جس کے ذریعے کوئی بڑی طاقت اپنی خواہش کسی کمزور قوم پر مسلط کرتی ہے وہ ناقابل قبول ہے، کالعدم ہے۔ اکتوبر 1985 میں اس وقت کے امریکی صدر رونالڈ ریگن نے سوویت صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، گوانتانامو بے میں امریکی اڈے کا مقصد محض سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ ہم وہاں دنیا کو امریکہ کی موجودگی دکھانا چاہتے ہیں، چاہے ہماری یہ خواہش کیوبا والوں کو پسند ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج امریکی صدر بش کی دوسری مدت اقتدار بھی پوری ہونے والی ہے اور ابھی امریکہ کا گوانتانامو بے پر ناجائز قبضہ برقرار ہے اور امریکہ اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی نظروں میں عدل و انصاف کا مقام کیا ہے اور اسے قانون کی حکمرانی کا کتنا لحاظ ہے۔ قسط نمبر 3، گوانتانامو بے کی موجودہ حالت۔ اپریل 2004 میں امریکی حکام نے مسلمان قیدیوں کو پنجرہ نما کیمپ ایکس رے سے کیمپ ڈیلٹا میں منتقل کر دیا۔ یہ کیمپ ایکس رے سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کیمپ کی تیاری پر $907 ملین لاگت آئی اور اسے امریکی نائب صدر ڈک چینی کی سابقہ کمپنی براؤن اینڈ روٹ سروسز نے تیار کیا تھا۔ جیل کی عمارت کی بجائے امریکی تشدد پسندوں نے قیدیوں کو بار برداری کے لیے استعمال کیے جانے والے کنٹینروں میں رکھا۔ اس سلسلے میں امریکی درندے جرمن نازیوں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ نازی اپنے جنگی قیدیوں کو قید تو کرتے تھے مگر انہیں آزاد فضا، سورج کی روشنی اور چاندنی سے محروم نہیں کرتے تھے۔ ہر کنٹینر میں 5 قیدیوں کو رکھا گیا۔ ہر قیدی کے حصے میں 6 بائی 8 فٹ چوڑی اور 8 فٹ اونچی جگہ آئی۔ امریکیوں نے 8 کنٹینروں کو اکٹھا کر رکھا تھا۔ اس طرح ہر سیل موت کی کوٹڑی سے بھی چھوٹا ہے۔ وہاں کم از کم موت کے ہر قیدی کو 1 گھنٹے تک سیل سے نکل کر ورزش کرنے اور نہانے کی آزادی ہے۔ کیمپ ڈیلٹا میں ہر قیدی کو ہفتے میں صرف 2 مرتبہ 15 منٹ کے لیے سیل سے نکالا جاتا ہے۔ اسی دوران میں اسے غسل بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شدید گرمی میں ہر قیدی اپنے تپتے ہوئے آہنی سیل سے ہفتے میں صرف 30 منٹ کے لیے چہل قدمی کرنے اور نہانے کے لیے باہر آ سکتا ہے، یا پھر اسے اس وقت باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے جب اسے دن یا رات میں کسی بھی وقت تفتیش کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اس نام نہاد چہل قدمی کے لیے بھی قیدیوں کو 25 بائی 16 فٹ کے ایک پنجرے میں ہتھکڑی سمیت چہل قدمی کرائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں 10% سے زائد قیدی ذہنی امراض کا شکار ہیں اور پابندی سے ذہنی امراض کی دوائیں استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ قیدیوں کا کھانا۔ گوانتانامو میں قید مجاہدین کو انتہائی کم مقدار میں خوراک مہیا کی جاتی ہے۔ ان قیدیوں کو صبح سے شام تک جو کچھ کھانے کے لیے دیا جاتا ہے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، صبح کا ناشتہ: 1 روٹی، پنیر کا چھوٹا سا ٹکڑا، 1 اورنج، 1 پانی کی بوتل۔ نمبر 2، دوپہر کا کھانا: 1 پیکٹ چپس،
تھوڑی سی مونگ پھلی، ایک پانی کی بوتل۔ نمبر 3، رات کا کھانا، ایک پلیٹ ابلے ہوئے چاول، سویا کا بنا ہوا چٹنی نما سالن اور پانی کی ایک بوتل۔ عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک پر آواز اٹھائی، لیکن سابقہ امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمسفیلڈ نے یہ کہہ کر جواب دیا کہ قیدیوں کے ساتھ قیدیوں جیسا ہی سلوک کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ لوگ کوئی عام قیدی نہیں بلکہ القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیم کے لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ میں تباہی پھیلائی اور ہزاروں جانوں کو نقصان پہنچایا۔ لہٰذا یہ خطرناک لوگ ہیں اور ان کے ساتھ سلوک بھی اسی طرح کا کیا جائے گا۔ البتہ ہم پھر بھی ان کا بہت خیال رکھ رہے ہیں، انہیں خوراک اور علاج کی بہتر سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ گوانتانامو بے کے قیدی، گوانتانامو بے کے قید خانے میں 20 ممالک کے 785 قیدی اسیری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان قیدیوں سے یہاں جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ اتنی اذیتناک داستان ہے کہ رہا ہونے والے قیدی بھی گوانتانامو بے میں روا رکھے جانے والے سلوک کو بھلا نہ سکے، اور وہ شدید ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ گوانتانامو بے کے اس قید خانے پر گزشتہ کئی برسوں سے تنقید ہو رہی ہے، لیکن امریکہ کسی تنقید کو خاطر میں نہ لایا۔ تاہم اب کئی برس کے بعد اقوام متحدہ نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گوانتانامو بے جیل بند کرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں گرفتار کیے جانے والوں کو خفیہ جیلوں میں رکھنے سے باز رہے، جبکہ قیدیوں کی رہائی کے بارے میں اقدامات کرے۔ امریکہ سے اس طرح کے مطالبات پہلے بھی کیے جاتے رہے ہیں، لیکن امریکہ نے کبھی اس کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ تاہم کئی برسوں کی کوششوں کے بعد اقوام عالم اپنی ان کوششوں میں کامیاب رہے ہیں کہ امریکہ گوانتانامو بے جیل میں بند قیدیوں کی فہرست جاری کرے تاکہ پتہ چل سکے کہ کس ملک کے کتنے قیدی وہاں قید ہیں۔ پینٹاگون نے شدید عالمی دباؤ کے بعد اب گوانتانامو بے جیل میں موجود مختلف ممالک کے 785 قیدیوں کی فہرست جاری کی ہے۔ ان قیدیوں کے خلاف الزامات اور کیس کی موجودہ پوزیشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ گوانتانامو بے میں قید ان 20 ممالک کے قیدیوں کی فہرست یہاں دی جا رہی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کس ملک کے کتنے اور کون کون سے قیدی یہاں ہیں۔ گوانتانامو بے میں 20 ممالک کے قیدی موجود ہیں، جن میں پاکستان کے 66 اور افغانستان کے 215 قیدی ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، یمن، الجیریا، ازبکستان، تاجکستان، ترکی، مراکش، برطانیہ، کویت، سوڈان، فرانس، لیبیا، تیونس، مصر، روس، قازقستان اور مختلف ممالک کے قیدی موجود ہیں۔ بہت سے قیدیوں کو اگرچہ رہا بھی کیا جا چکا ہے، لیکن رہا ہونے والے قیدی اسی طرح کے مسائل کا شکار ہیں جس طرح جیل کے اندر تھے۔ ان کی الجھنیں ابھی دور نہیں ہوئیں، بلکہ وہ شدید معاشی، سماجی اور نفسیاتی مسائل سے دوچار ہو گئے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں گوانتانامو بے کے حالات کی وجہ سے امریکی حکومت پر تنقید تو کر رہی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی جو واپس آ کر اذیت سے دوچار ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے علاوہ متعلقہ ممالک یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کر رہے کہ گوانتانامو بے سے رہا ہونے والوں پر کیا بیت رہی ہے، وہ کس حالت میں ہیں، ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ گوانتانامو بے سے رہا ہونے والے پہلے پاکستانی 53 سالہ محمد صغیر ہیں۔ وہ اکتوبر 2004 میں تقریباً 1 سال تک کیمپ ایکس رے میں سختیاں جھیلنے کے بعد خیبر پختونخوا کے دور افتادہ پہاڑی ضلع کوہستان لوٹے
تو ان کا کہنا تھا کہ ان کا بال بال قرض دار ہو چکا ہے۔ محمد صغیر کے مطابق میرے بے روزگار بیٹے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے لوگوں سے قرض لیتے رہے جو اب میں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ میرا دوسرا بیٹا ذہنی مریض بن چکا ہے اور میرے پاس اس کا علاج کرانے کو ایک پائی نہیں۔ میری آرا مشین خراب پڑی ہے اور اگر چلاؤں تو لوگ اپنے پیسے مانگنے آ جاتے ہیں کہ آپ کا کاروبار تو چل رہا ہے۔ میرا ایک بیٹا قرض داروں کی وجہ سے گھر نہیں آ سکتا۔ بہت مسائل ہیں۔ انہی مسائل سے گھبرا کر صغیر نے امریکہ سے $10 ملین سے زائد کی رقم کے ہرجانے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ اس طرح وہ پہلے گوانتانامو بے کے قیدی ہیں جنہوں نے امریکہ کے خلاف عدالتی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ انہیں امید ہے کہ ان کی فریاد ضرور سنی جائے گی۔ قسط نمبر 5۔ رہائی پانے والوں میں مالاکنڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں ڈیری اللہ ڈھونڈ کے 25 سالہ شاہ محمد بھی ہیں۔ انہیں معاشی کے ساتھ ساتھ ذہنی مسائل کا بھی سامنا ہے۔ شاہ محمد کا کہنا ہے کہ رہائی کے 6 ماہ بعد راتوں کو اس قید خانے کی یاد خوابوں میں تنگ کرتی ہے۔ شاہ محمد گوانتانامو بے جانے سے پہلے گاؤں میں نان بائی کا کام کرتا تھا۔ اس کے ہمسایوں کا کہنا ہے کہ وہ اب ویسا نوجوان نہیں رہا جیسا کہ پہلے تھا۔ وہ اب بہت کم بولتا ہے، ہنستا بھی کم ہے اور کھویا کھویا رہنے لگا ہے۔ جیل میں قید کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ گھر کی فکر اور زندگی سے بیزاری نے اسے 4 مرتبہ اپنی جان لینے پر مجبور کیا، لیکن امریکیوں نے اسے بچا لیا۔ شاہ محمد کو رہائی پر ایک جینز پتلون، ایک شرٹ اور ٹیشو پیپر جیسی چند اشیاء کے علاوہ امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے خط بھی موصول ہوا ہے، جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ امریکی مفادات کے لیے خطرہ نہیں۔ شاہ محمد اس خط کو اپنے مشکل وقت کی ایک نشانی کے طور پر ہر وقت جیب میں رکھتا ہے۔ اب شاہ محمد کی منگنی ہو چکی ہے اور اب اسے شادی کی فکر بھی لاحق ہو گئی ہے۔ مستقبل اس کا انتظار کر رہا ہے، لیکن ذہنی مسائل اس کی راہ روک رہے ہیں۔ گوانتانامو بے کے اسیروں کی آپ بیتیاں، گرفتاری، مظالم اور رہائی تک۔ ملا عبدالسلام ضعیف، سابق افغان سفیر۔ یہ 2 جنوری 2002 کی صبح تھی۔ پاکستان میں سال نو کی تقریبات اختتام پذیر ہو چکی تھیں۔ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ معمول کی زندگی گزار رہا تھا اور ہر وقت افغانستان میں رہنے والے گمشدہ بھائیوں اور شہیدوں کی فکر میں مبتلا رہتا تھا۔ میں ان کی قسمت پر کڑتا تھا، مگر اپنی تقدیر سے لا علم تھا۔ تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ گھر کے محافظوں نے اطلاع دی کہ چند پاکستانی سرکاری اہلکار آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے مہمانوں کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا۔ یہ 3 افراد تھے، ان میں ایک پختون اور باقی 2 اردو بولنے والے تھے۔ میں نے افغان روایت کے مطابق تینوں مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور چائے بسکٹ سے تواضع کی۔ میں متجسس تھا کہ وہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اردو بولنے والے ایک موٹے کلین شیو شخص جس کے چہرے سے نفرت اور تعصب ٹپکتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے دوزخ کا ایلچی ہو، نے بظاہر مؤدبانہ انداز میں بات شروع کی اور پہلا جملہ یہ ادا کیا: یور ایکسیلنسی، یو آر نو مور ایکسیلنسی۔ پھر وہ شخص بولا: آپ جانتے ہیں کہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے اور کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اس کا حکم ماننے سے انکار کی جرات کر سکتا ہے۔ امریکہ کو آپ کی ضرورت ہے تاکہ آپ سے کچھ پوچھ گچھ کی جا سکے۔ ہم آپ کو امریکہ کے حوالے کرنے آئے ہیں تاکہ اس کا مقصد بھی پورا ہو اور پاکستان کو بھی خطرے سے بچایا جائے۔ میں نے بحث شروع کر دی اور کہا: چلو مان لیا امریکہ ایک سپر طاقت ہے،
لیکن دنیا کے کچھ قوانین اور اصول بھی تو ہیں جن کے تحت لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ان مروجہ اسلامی یا غیر اسلامی قوانین کے تحت مجھ سے یہ بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ آپ کس کے ہاتھوں مجبور ہیں؟ آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ مجھے میرے سوالوں کے جواب دیں اور مجھے اتنی مہلت دیں کہ میں آپ کا ملک پاکستان چھوڑ دوں۔ میری باتوں پر اس نے غراتے ہوئے کہا، آج ہمیں اسلام یا قانون نہیں، پاکستان کے مفادات عزیز ہیں۔ میں نے یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ اب کوئی دلیل اور عذر کام نہ آ سکے گی۔ خاموشی اختیار کرنے سے قبل میں نے صرف اتنا کہا، جو آپ کی مرضی ہے کریں، ہم بے بس اور مجبور لوگ ہیں، سوائے خداوند قدوس کے کوئی دوسرا آسرا اور امید نہیں، وہی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ 12 بجے تک گھر میں رہیں گے، اس کے بعد آپ کو پشاور لے جایا جائے گا۔ میری رہائش گاہ کو چاروں طرف سے محاصرے میں لے لیا گیا تھا اور باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی امید۔ ٹیلی فون کے ذریعے پاکستان کے دفتر خارجہ سے رابطہ کیا، مگر سوائے خاموشی کے کچھ ہاتھ نہ آ سکا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب مزید سرکاری حکام آئے اور حکم شاہی صادر کیا کہ آپ کو پشاور منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں آپ ہمارے مہمان رہیں گے اور امریکی آپ سے صرف پوچھ گچھ کریں گے۔ ہو سکتا ہے 10 دن بعد آپ گھر واپس آ جائیں۔ مہینے کا ویزا تھا اور حکومت پاکستان کا رسمی اجازت نامہ بھی کہ میں اس وقت تک پاکستان میں قیام کر سکتا ہوں جب تک افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، جبکہ اقوام متحدہ کا وہ لیٹر بھی تھا جس میں پاکستانی حکام کو کہا گیا تھا کہ یہ ملا عبدالسلام ضعیف اہم شخصیت ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ لگ بھگ 12 بجے کا وقت تھا جب 3 گاڑیاں آئیں اور مسلح اہلکاروں نے گھر کا محاصرہ کر کے راستے اور لوگوں کی آمد و رفت کو بند کر دیا۔ اس وقت میڈیا کے لوگوں کو بھی مجھ سے ملنے کی اجازت نہ دی گئی۔ مجھے باہر نکلنے کو کہا گیا۔ میں ایسے حال میں گھر سے نکلا جب میرے بیوی بچے چیخ و پکار کر رہے تھے۔ میں اپنے بچوں کی طرف مڑ کر نہ دیکھ سکتا تھا کیونکہ میرے پاس ان کے لیے تسلی کا ایک لفظ بھی نہ تھا۔ اسلام کے محافظ پاکستانی حکام سے مجھے ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ مجھے چند پیسوں کی خاطر امریکہ کو تحفہ بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ میں اس فکر میں گھر سے نکلا کہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، کہاں گئی جمہوریت اور کہاں گئے انسانی حقوق، مقدس جہاد کی باتیں کرنے والوں کو آخر کیا ہو گیا۔ مجھے ایک گاڑی میں درمیان میں بٹھایا گیا۔ گاڑی کے شیشے کالے تھے جن کے آر پار کچھ نہ دیکھا جا سکتا تھا۔ ہماری گاڑی کے آگے سیکیورٹی کی گاڑی تھی، جبکہ تیسری گاڑی ہمارے پیچھے تھی جس میں مسلح اہلکار تھے۔ مجھے پشاور روانہ کیا گیا۔ راستے میں نسوانی آواز میں گانے بجائے جاتے رہے تاکہ مجھے تنگ کیا جائے اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ میں نے راستے میں ظہر کی نماز پڑھنا چاہی جو قضا ہونے کے قریب تھی، مگر کہا گیا کہ پشاور میں پڑھ لو گے۔ میرے بار بار مطالبے پر پرواہ نہیں کی گئی۔ پشاور پہنچے تو ایک دفتر نما جگہ لے جایا گیا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی جگہ تھی۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جو خوبصورت میز اور کرسیوں سے سجا تھا۔ کمرے میں قائد اعظم کی تصویر تھی، جبکہ میز پر پاکستانی جھنڈا لگا ہوا تھا۔ سامنے گھومنے والی کرسی پر پاکستانی شلوار قمیص میں ملبوس ایک میانہ قد پختون بیٹھا مسلسل کرسی میں گھومے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور اپنا تعارف دفتر کے سربراہ کے طور پر کرایا۔ اس نے کہا، آپ ہمارے ایسے مہمان ہیں جن کے آنے پر ہم بہت خوش ہوئے ہیں۔ میں ان الفاظ کے معنی جاننے سے قاصر تھا، مگر لگتا تھا کہ وہ شخص ٹھیک کہتا تھا۔ شاید وہ اس لیے خوش تھا کہ اس کو میرے فروخت کرنے کے عوض بہت اچھا معاوضہ ملنے والا تھا۔ یہاں میں نے نماز پڑھی، دفتر کے سربراہ نے چائے پلائی اور کھانا کھلایا۔ پھر مجھے ایسے کمرے میں لے جایا گیا جو قیدیوں کے لیے مخصوص تھا۔ نسبتاً اچھا کمرہ تھا جس میں گیس، بجلی کی سہولت تھی
جو سردی کو روکتی تھی۔ اٹیچ باتھ روم تھا جہاں پانی وافر مقدار میں تھا۔ اچھی خوراک دی گئی، قرآن پاک کا نسخہ اور کتابچہ بھی دیا گیا۔ ایک پہرے دار کو مجھ پر نظر رکھنے پر مامور کر دیا گیا، جس سے میں جو مانگتا دے دیتا تھا۔ تفتیش وغیرہ کا سلسلہ نہ تھا، البتہ ایک شخص بار بار آتا جو عہدے دار معلوم ہوتا تھا، پشتو نہیں جانتا تھا، مجھے اردو نہیں آتی تھی۔ اس نے مجھ سے انگریزی میں پوچھا، "What will happen?" کیا ہونے والا ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اس دوران حکام آتے، اچھے طریقے سے سلام دعا کرتے اور مجھے احترام دیتے، باتیں نہیں کرتے تھے، مگر صاف دکھائی دیتا تھا کہ جب مجھے دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو مر آتے اور واپس پلٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کمرے میں آیا، بہت احترام دیا، پھر اچانک بلک بلک کر رونے لگا۔ اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کو اٹھا کر باہر لے جایا گیا، جس کے بعد کوئی کمرے میں نہیں آیا۔ 4 گھنٹے بعد مجھے امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس واقعے سے پہلے میں نے 2 راتیں اسی کمرے میں گزاریں۔ تیسری رات 11 بجے کے قریب میں نے سونے کا ارادہ کیا کہ اچانک دروازہ کھلا اور شلوار قمیص میں ملبوس چھوٹی داڑھی والا ایک شخص اندر داخل ہوا اور خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا، کیا ہونے والا ہے؟ میں نے لا علمی ظاہر کی۔ پھر اس نے کہا، ہم آپ کو دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہاں لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ مجھے سچ کی امید نہیں تھی۔ مجھے واش روم استعمال کرنے کے لیے 5 منٹ دیے گئے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد کمرے سے نکال کر پہلی بار ہتھکڑیاں لگائی گئیں اور آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی گئی۔ جیبوں کی تلاشی لی گئی اور ڈیجیٹل ڈائریکٹری، پاکٹ سائز قرآن مجید کا نسخہ اور کچھ رقم لے کر مجھے دھکے دے کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے افراد خاموش تھے، کوئی کچھ نہ بول رہا تھا۔ گاڑی نے حرکت کی اور لگ بھگ 1 گھنٹے بعد میں نے ہیلی کاپٹر کی آواز سنی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ ہیلی کاپٹر امریکی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ گاڑی ہیلی کاپٹر کے قریب ہوتی گئی اور اس کی آواز کانوں کو پھاڑنے لگی۔ اس دوران مجھے ضرب پڑی اور میری کلائی پر بندھی گھڑی ضرب کے نتیجے میں گری یا مجھ سے لے لی گئی۔ ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ کر مجھے 2 افراد کی مدد سے گاڑی سے اتارا گیا اور ہیلی کاپٹر سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا۔ چند لمحوں بعد میں نے خدا حافظ کے الفاظ سنے۔ یہاں مجھے یقین ہو گیا کہ میں امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سی ڈی نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچی۔ بقیہ کتاب سننے کے لیے سی ڈی نمبر 2 لگا لیجئے۔ اگر صوتی کتب کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر 225-3803 یا پیو باکس نمبر 1652 اسلام آباد پر محمد منیر سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔